You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. ابو لہب، یہ اب لہب کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، سرخ گالوں والا. اتنا خوبصورت تھا، بڑا مالدار تھا. جب کبھی فاقے ہو جاتے تھے تو اس کے گھر میں سونے کی اس وقت بھی اینٹیں موجود ہوا کرتی تھی. اس کے پاس اتنا مال تھا، خوبصورتی بھی تھی، مال بھی تھا، اور پورے مکہ کا سردار بھی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں یہ چچا بھی تھا. اس نے آ کر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اس نے گستاخی کی اور ہاتھ توڑنے کی بات کی کہ جس انگلی سے آپ نے اشارہ کیا نا میں توڑ دوں گا. یہ چچا تھا، عمر میں بڑا تھا، اس نے گستاخی فوراً کر دی. اسے نہیں پتا تھا کہ حضور کی گستاخی کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ بدلہ کیسے لیتی ہے. ابو لہب نے یہ کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تب. تو میرے مصطفیٰ کی ایک انگلی کی بات کرتا ہے، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. خبردار، تو میرے نبی کی تنقیص کر رہا ہے. قرآن یہ کہتا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. خوبصورتی میں، سرداری میں، پیسے میں بہت زیادہ. اچانک ابو لہب کے جسم میں ایک بیماری پیدا ہو گئی. اس کے جسم میں ریشہ جمنا شروع ہو گیا. اتنا تھا کہ پھر وہ جسم سے باہر آنے لگا، اسے کیڑے پڑنے لگے. بیٹوں نے اسے کمرے میں بند کر دیا. یہ دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، کوئی مجھے باہر نکالے. یہ ایک سردار کا عالم ہے. تو آخر اس نے کسی طریقے سے باہر آیا. بازاروں میں یہ گھوما کرتا تھا تو وہیں پر اسے موت آ گئی. اس کی جو لاش تھی وہ چوک میں پڑی ہوئی تھی. کوئی اسے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. اس نے بیٹوں سے کہا تمہارا باپ ہے، آگے بڑھو، اپنے باپ کو جا کر ایک سائڈ پہ رکھو، کسی مٹی میں دفن کرو، سارے شہر میں بدبو پھیلی ہوئی ہے. تو انہوں نے اب غلام کو پیسے دیے. انہوں نے رسی گلے میں ڈال کر گھسیٹ کر اسے کھڈے میں پھینکا. آج اس کی لاش کا اندازہ نہیں ہے کس جگہ پر دفن ہوئی تھی. اندازے سے لوگ بتاتے ہیں یہاں پر کفار کی جو ہے وہ لاشیں پڑی تھی، یہاں پر دفن کی گئی، کھڈے میں اسے پھینکا گیا. لیکن آج بھی اگر لاہور کے قبرستان میانی شریف میں چلے جاؤ، غازی علم الدین شہید کا قبر تمہیں دور سے نظر آ جائے گی، جہاں پر کروڑوں لوگ سال بھر میں آ کر فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر درود و سلام بھی پڑھا کرتے ہیں. یہ ابو لہب پیارا بھی تھا، سردار بھی تھا، لیکن علم الدین کو تو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا. اور قائد اعظم محمد علی جناح یہ فرما رہے تھے، لوگوں مجھے رستہ دو، میں علم الدین کی چارپائی کو کندھا دینا چاہتا ہوں. یہ میرے لیے شرف ہے کہ علم الدین کی چارپائی کو کندھا دے لوں. علامہ اقبال نے جب لحد میں اسے اتارنے لگے، علم الدین کو جب اتارنے لگے تو علامہ اقبال نے فرمایا، لوگوں پیچھے ہٹو، مجھے اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کو خود لحد میں اتارنے دو. آبروئے ماں سے نام مصطفیٰ است، اللہ رب ذوالجلال کی قسم ہے ہماری عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے ہے. ہمیں جو مقام ملا ہے وہ کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا ہے. اس لیے ترازو نہ لگاؤ، اپنے علم کو حضور کے برابر تولو. یہ ایسا خیال بھی تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا.